اندر ہی اندر میں یوگا کے خلاف تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کے اس کلچر کا حصہ ہے جو بیرونی ممالک کو بیچتا ہے، لیکن اپنے تعصب پر قابو پا کر میں نے اقرار کیا۔ تعلیم میں ایک برائی ہے قیوم، اس کی وجہ سے قوموں میں مجموعی طور پر اور فرد میں علیحدہ علیحدہ بہت تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تجسس اسے گھسیٹتے پھرتا ہے، ایسے سوالات دل میں ابھرتے ہیں جن کا جواب تعلیم نہیں دے سکتی۔ خدا قسم میں بہت پڑھنے لکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ان سوالات کی وجہ سے، ان ادھورے جوابوں کی وجہ سے ماڈرن آدمی میں ایک بے نام جستجو پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کوئی کتا اپنی دم کے تعاقب میں چکر لگاتا ہے۔ بھائی میرے، کوئی کب تک بے نام جستجو میں مبتلا رہ کر السر سے بچ سکتا ہے، دیوانگی کے سامنے بند باندھ سکتا ہے؟ یکدم پروفیسر اپنی کرسی سے اٹھا، دو چار کرسیاں ادھر ادھر کی اور سر کے بل دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اسی حالت میں چوکڑی لگا لی، قمیض کے بٹن پینٹ سے نکالے اور پیٹ کے پٹھے کچھ ایسے سکوڑے کہ سارا پیٹ چھوٹی سی اینٹ میں بدل گیا۔ پھر وہ قلع بازی لگا کر اترا اور کمل آسن میں بیٹھ گیا۔ ہوٹل میں رش نہیں تھا، لیکن جو بھی موجود تھے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ تم چاہو تو میں ناک کے راستے 1 گز دھاگا پیٹ میں ڈال سکتا ہوں۔ ادھر آ جائیے سر، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اٹھا، پتلون میں قمیض ڈالی اور میرے پاس بیٹھ کر پائپ سلگانے لگا۔ اسے ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ نہ تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے سادہ سادہ ورزشیں سمجھاتا رہا، جمائی لینے، سیدھا تختے کی مانند جسم ڈھیلا چھوڑنے، پیٹ، چھاتی اور کندھوں کو بیٹھتے وقت چھوڑنے کی ہدایات دیتا رہا۔ سنو جلد باز آدمی، یوگا کے مطلب ہے ریلیکسیشن۔ تمام ورزشیں سلو موشن میں ہوں گی، آہستہ، بہت آہستہ۔ اس کے بعد وہ دیر تک مجھے سانس لینے کا طریقہ سمجھاتا رہا۔ میرے نتھنے اپنی انگلیوں سے بند کر کے اس نے مجھے مشق بھی کروائی۔ سانس سب سے ضروری چیز ہے۔ اس وقت تم اپنے سارے پھیپھڑوں سے سانس نہیں لے رہے۔ جب دونوں طرف کی دھونکنی پوری چلنے لگے گی تو یہ السر وغیرہ سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب سانس لو تو تمام تر توجہ سانس پر دو، کوئی لڑکی وڑکی کا نہ سوچو۔ گدھے آدمی، ایک بار مہاتما بدھ کے پاس تمام حسیات لڑتی جھگڑتی گئیں۔ آنکھ کہتی تھی میں سب کچھ ہوں، کان کہتا تھا کہ میں نہ رہوں تو آدمی 2 کوڑی کا نہ رہے، زبان کہتی تھی کہ میں نہ ہوتی تو لطف کیا رہتا۔ سب حسیات کا جھگڑا جب مہاتما بدھ نے سن لیا تو وہ بولے، دیکھو بھائی، تم میں سے وہی اتم ہے جو چلی جائے تو آدمی نہ رہے۔ سانس نے پرنام کیا اور بولی، لیجئے، میں تو چلی، فیصلہ آپ ہی ہو گیا۔ بھائی میرے، محاورے پڑھا کرو، کوئی اچھا ہوتا ہے۔ سانس ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے تصحیح کی۔ ایک ہی بات ہے، معنی ایک ہی ہیں۔ سانس کا تواتر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پران اندر جانے لگے تو سب چکر درست ہو جائیں گے۔ سب چکر درست ہو گئے تو خود بخود اوپر اٹھنے لگو گے، بالکل ریلیکس کر کے۔ پران، چکر، یہ کیا بلائیں ہیں؟ آج کے لیے کافی خوراک ہو چکی ہے، باقی پھر کسی دن۔ میں آپ سے کہاں ملوں سر؟ مجھ سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ ورزش کرتے رہو اور سوچتے رہو تم کو کس چیز کی تلاش ہے، اپنی یا خدا کی۔ اس کے علاوہ ہر تلاش بیکار ہے، کسی کی بھی نہیں۔ مجھے تو بس جلن نہ ہوا کرے معدے میں۔ فائن، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ جب منزل اتنی چھوٹی اور قریب ہو تو فکر کیسا؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایسی معمولی ورزشوں سے فائدہ ہوگا سر۔ نہیں آتا؟ نہیں جی۔ اوے پینڈو، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ پہلے انسان یا اپنی تلاش کرتا تھا یا خدا کی، اس کی جستجو بے نام نہیں ہوتی تھی۔ اب تمہارے جیسا ماڈرن پڑھا لکھا گدھا یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے تلاش کس چیز کی ہے۔ پھر وہ یہ کیسے مان لے کہ کہیں کوئی سادہ سا علاج ہے جو اسے سکون دے سکتا ہے؟ اچھا، چند دنوں کے لیے تجربے کے طور پر یوگا کر لو گے؟ اگر آپ حکم دیں۔ حکم کے ٹٹو، اپنے فائدے کے لیے یوگا کرنا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر افاقہ نہ ہوا تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ مجھے کیوں تلاش کرنا ہے؟ صدائی آدمی مجھے نہیں ملنا، نہ کوشش کرنی ہے مجھے ملنے کی۔ یوگا کرتے رہنا، کرتے چلے جانا۔ مجھے ایک عرصے کے بعد کوئی بیساکھی ملی تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں باقاعدگی سے، ہر روز۔ میں نے التجا کی،
میں اس کے خلاف ہوں. میں سپون فیڈنگ کے خلاف ہوں. تم میں اپنے السر سے لڑنے کی قوت پیدا ہونی چاہیے. تمہیں اپنی بیٹری خود چارج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. مجھے ملتے رہے تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا. مجھے ایک وجہ سے تم سے بڑی دلچسپی ہے قیوم. میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں. کون سی وجہ سر؟ ابھی نہیں بتا سکتا. کبھی بتاؤں گا. آفتاب اور تم میرے بڑے پیارے طالب علم ہو. تمہیں میں بھلا نہیں سکتا. کبھی نہیں. یکدم وہ خاموش ہو گیا. اس نے اپنی پائپ کا لمبا کش لگایا اور مسکرانے لگا. پروفیسر سہیل کا سب کچھ اس کی مسکراہٹ تھی. اس کے ہونٹ مسکرانے سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیے روشن کر دیتے، جیسے شیشے کی سراہی میں قندیل روشن ہو جائے. آنکھوں کے بعد اس کے دانت ہونٹوں سے پہلے مسکراتے. پھر اس پھیلاؤ میں ناک کے نتنے، ابرو، گال، ماتھا، کان سب شامل ہو جاتے. میرا خیال ہے وہ لوگ بھی جو اس کی پشت پر بیٹھے ہوتے اس کی مسکراہٹ کے اثر سے بچ نہیں سکتے تھے. ماڈرن لباس میں یوگا کرنے والا پروفیسر بڑی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا. اس نے بل ادا کیا، بیرے کو ٹپ کے ساتھ مسکراہٹ کا عطیہ دیا، پھر سارے میں مسکراہٹ کی سرچ لائٹ ڈالی اور لمبی چوڑی تمہید کے بغیر کہا، اچھا قیوم، پھر ملیں گے. کب سر؟ کب؟ یہاں کہیں. کبھی. ملاقات کو اوقات کا پابند نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے بغیر عجیب بے بسی محسوس کر رہا تھا. لیکن سر، میں تمہارا استاد ہوں قیوم. مجھے تمہاری فرسٹ ڈویژن کی بہت فکر ہے. سو لانگ. اس نے پلٹ کے میری جانب نگاہ نہ ڈالی اور ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا. مجھے پروفیسر سہیل کی باتوں پر اعتماد تو نہ تھا، لیکن اب میں باقاعدگی سے یوگا کرنے لگا. سانس کی ورزش سے اتنا فرق ضرور ہوا کہ اب مجھے احساس ہونے لگا کہ مجھ میں قوت کا ایک خزانہ ہے اور یہ قوت میرے اندر جمع ہو رہی ہے. میں ابھی تک اپنا ڈھکنا کھول کر اس قوت کو پہچاننے میں کامیاب تو نہ ہوا تھا، لیکن اب مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میں اب پھیپھڑوں کی جگہ پیٹ سے سانس لے رہا ہوں. پروفیسر سہیل سے ملنے کے بعد میں نے آفتاب کو خط لکھنے بند کر دیے. اسے خط لکھ کر YMCA کے آگے پرزا کرنا اب میرا شعار نہ رہا. اگر میں اسی طرح یوگا کرتا رہتا تو شاید حالات کچھ اور ہوتے، لیکن اس روز جب میں مہاتما بدھ کی طرح آلتی پالتی مارے کمل آسن بیٹھا تھا تو ایک استری میری زندگی میں وارد ہو گئی. اس کے آنے سے پہلے ٹھن سے دروازے کے اوپر لگی ہوئی بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا. تپسیا کا عورت سے بڑا پرانا رشتہ ہے. اینٹ کتے کا بیر. جہاں ایک موجود ہو دوسری اس مقناطیسی حدود کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے. عورت اور تپسیا، یہ دونوں کھلی دشمن ہیں اور پھر ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتی ہیں. پہلے بریکٹ سے پیتل کا ڈنڈا گرا، پھر ساتھ ہی فیروزی رنگ کے پردے میں کوئی لپٹایا آگے بڑھا، پھر پیتل کے راڈ سے پردہ علیحدہ کرتی ہوئی ایک بھر جوان عورت باہر نکلی. یوگا کرنے لگو تو اسی نقشے کی عورتیں اسی طرح وارد ہوتی ہیں. ہائے ہائے، یہ پردہ ٹانگ رکھا ہے آپ نے. بدقسمتی سے راڈ چھوٹی ہے اور دروازے کا تختہ جب بھی پردے سے لگتا ہے پردہ گر جاتا ہے. تو کوئی علاج کرے نا. ابھی اگر یہ پیتل کا ڈنڈا میرے سر لگ جاتا تو میں ختم ہو جاتی فوراً. چلو جی، میرے میاں کو تو خوشی ہوتی، لیکن میری بڈھی ماں تو مر جاتی نا غم سے. میں نے آسن چھوڑا، سینے میں رکے ہوئے سانس کو ہموار کیا اور اس کی طرف نگاہ کی. جب کبھی کوئی شخص تپسیا سے نکل کر کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے، اس کی حسیات پر عورت دگنی شکتی سے حملہ آور ہوتی ہے. اس کے ایک ہاتھ میں خط تھے، دوسرے بازو پر راڈ سمیت فیروزی پردہ لٹک رہا تھا. یہ تو جان کا خطرہ ہے، آپ اس کا کوئی علاج کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس نے سارے کمرے کو بغور دیکھا. اندھلے برتن، کئی دنوں کا بکھرا ہوا بستر، رضائی پر پڑے ہوئے دھلے اندھلے کپڑے، کھلی کتابیں، پھٹے ہوئے کاغذ، الٹی سیدھی جوتیاں، ادجلے سگریٹوں کے ٹوٹے، چھپکلیاں، چیونٹیاں، جھینگر، دیواروں سے لگے جالے، دھندلائے بلب، ادھ کھلی الماری سے لٹکتے کپڑے، کتنا کچھ تھا. پھر عورت تو تھوڑی بات سے لمبا نتیجہ اخذ کرنے والی ہوتی ہے. اس نے ایکس رے کی آنکھوں سے سب طرف دیکھا اور بولی، ٹھیک ہے، آپ کیا پردہ ٹھیک کرائیں گے؟ یہاں سائن کریں، ڈاکیا نیچے کھڑا ہے. میں نے اسے رجسٹری لے کر رسید پھاڑی، اس پر دستخط کیے، تاریخ ڈالی اور رسید واپس کر دی. آپ نے تکلیف کیوں کی؟ کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دیتی. بچے تھوڑی ہیں، سور کے بچے ہیں. صرف سائیکل چلانے کا شوق ہے، باقی کچھ نہیں کرتے. بھابھی سہولت بیچاری کی تو مت ماری گئی ہے. فرید اور مسعود تو 007 بنیں گے بڑے ہو کر. وہ رسید پکڑے کھڑی رہی. کس کا خط ہے؟
کھول کر تو دیکھیں، آخر رجسٹری ہے۔ 3 خطوں میں سے ایک امریکن سینٹر کے پروگراموں کی تفصیل سے متعلق تھا، دوسرے خط میں ایک نیب مذہبی عبارت کا پیراگراف رقم تھا۔ اس کے لکھنے والے نے اپنا نام اور پتہ کچھ ظاہر نہ کیا تھا، صرف یہ دھمکی صادر فرمائی تھی کہ اگر میں 3 دن کے اندر اندر ایسی عبارت کے ساتھ خط مختلف لوگوں کو پوسٹ نہیں کروں گا تو مجھ پر کوئی ناگہانی آفت آئے گی۔ اس کے بعد چند ان بد نصیب لوگوں کے واقعات رقم تھے جنہوں نے ایسے زنجیری خط کو اہمیت نہ دی اور کیسے ان پر بربادی آئی۔ کسی کا گھر جل گیا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا، کسی کو حادثہ پیش آیا اور کوئی مقدمہ میں مأخوذ ہوا۔ رجسٹری تو کھول کر دیکھیں، وہ دھمکی کے ساتھ بولی۔ میں نے اس کے ڈر سے رجسٹری کھولی، اس میں میرے انٹرویو کی تاریخ اور وقت مقرر تھا۔ انٹرویو ہے؟ کس کا؟ میرا، ریڈیو اسٹیشن پہنچنا ہے پرسوں۔ اچھا، پروڈیوسری کی نوکری ہے نا؟ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہا اور وہ خط کی رسید لے کر نیچے سیڑھیاں اتر گئی۔ شکل سے تو وہ اس قدر متجسس نہیں لگتی تھی، لیکن عورتوں کی معلومات حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ ان کو تمام رشتہ داریاں، کپڑوں کی قیمتیں، مردوں کی تنخواہیں سمیت سارے الاؤنسوں کی تفصیل، کس سن میں کون بیمار ہوا، کس لڑکی کی منگنی کیوں کر ٹوٹی، یہ سب کچھ اور بہت کچھ بغیر پوچھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ باتوں میں سے ہی اپنے مطلب کی ساری معلومات اخذ کر لیتی ہیں، جیسے پھول مٹی سے رنگ اور خوشبو کھینچتے ہیں، ایسے ہی گپ چپ عمل کے ساتھ۔ اس کے جانے کے کچھ لمحوں بعد میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور پھر اپنے یوگا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بار میں تنہا آسن جمائے شیر کی طرح بیٹھا تھا جب ادھ کھلے دروازے میں وہ پھر نمودار ہوئی۔ ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں، سانس چھوڑا اور بدن کو ڈھیلا کر دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے اسے کسی قسم کی تفصیل دینے میں اپنی ذلت سی محسوس کی۔ ابھی پہلے آئی تھی تو اور طرح بیٹھے تھے، اب آئی ہوں تو اڑنگ بڑنگ ہو رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ میں یوگا کر رہا تھا۔ میں نے ایسے کہا جیسے چوری کر رہا تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی جسمانی اور روحانی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ آرام سے میری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ عمر میں وہ مجھ سے ضرور چھوٹی ہوگی، لیکن جسم کی ساخت سے لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اسی رعایت سے اس کی باتوں میں ایک کھلا ڈلا پکا پن تھا۔ صبح سیر کریں اور نماز پڑھیں باقاعدگی سے۔ اچھا، میں نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اس نے حکم چلانے کا سیدھا سا طریقہ نکالا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کبھی کبھی انسان کے سر میں کوئی دھن سما جاتی ہے اور پھر نکالے نہیں نکلتی۔ ایسے ہی میرے ذہن میں سیمی کا تصور بیٹھ گیا تھا، پانیوں سے بوجھل جہاز کی طرح، اور یہ خیال صبحوں کی سیروں سے نکالنے اتنے آسان نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، پردہ پکڑائیں، بریکٹ آپ خود ٹھیک کر لینا، کم از کم اس کو سی دوں، میں سلوا لوں گا، آپ تکلیف نہ کریں۔ میں غلط تو نہیں سی دوں گی؟ سلائی کے اسکول میں کورس پاس کیا ہے میں نے چپکے سے اسے پردہ تھما دیا۔ کینچی ہے آپ کے پاس؟ اس نے پردے کے انسلے دونوں پٹ ناپتے ہوئے پوچھا۔ مونچھوں والی کینچی ہے، چلیں لائیں وہی دیں۔ پھر اس نے دونوں پردوں کے سرے ملا کر مجھے پکڑا دیے۔ ذرا کان نکال لوں؟ اب کچھ دیر ہم دونوں پردے کے سرے پکڑے ہوئے اس کی آڑ نکالتے رہے۔ کتنا نیفا رکھوں ڈنڈے کے لیے؟ مجھے کیا معلوم؟ ہاں، کیسے معلوم ہو سکتا ہے، ورنہ اب تک کچھ کر نہ لیتے۔ اس نے کینچی سے وافر کپڑا کاٹا اور جھپاک ٹانکے لگانے لگی۔ میں اس کی موجودگی میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے بن کنڈی والے غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ کپڑے سے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھ لیتی، جیسے اس کمرے کے متعلق اس کے کچھ عزائم تھے۔ مجھے اس سے ایک ہلکا سا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ وہ دھسنے والی عورت تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے گندمی تھے جیسے ابھی ڈبل روٹی کا میدا گوندتے ہوئے آئے ہوں۔ ان ہاتھوں پیروں سے مجھے اچانک خوف پیدا ہو گیا۔ آپ ہر وقت تھوکتے کیوں رہتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد وہ بولی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ہر وقت تھوکتا رہتا تھا۔ سارا وقت نیچے آواز آتی ہے، اخ تھو، یہ گندی عادت ہے۔ میرا جی چاہا کہ اسے زبردستی پلنگ سے نیچے دھکیل دوں، لیکن جسم سے وہ مضبوط نظر آتی تھی۔ پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ میں نے اٹھ کر غسل خانے کا دروازہ کھولا، سنک میں تھوک پھینکی اور باہر نکل کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے اس بات سے لاعلمی ظاہر کرنے میں مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے مجھے۔ اس نے ابرو اٹھا کر یوں مجھے دیکھا جیسے میری بات کا یقین نہ ہو۔ جناب، میں آپ کی بھابھی سولت کے ماموزاد بھائی کی بیوی ہوں، یعنی آپ کی بھابھی کی بھابھی۔
میں نے اسے پیچھا چھڑانے کے لیے میر کا دیوان کھولا اور لمبی بہر کی غزلیں دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے سوئی گر گئی تھی اور بڑے انہماک سے اسے تلاش کرنے میں مشغول تھی۔ میرا نام پتہ ہے آپ کو؟ مجھے اب ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے میرے کمرے میں یوں آنے والی اور یوں تحکمانہ لہجے میں میری انکوائری کرنے کا اسے کیا حق تھا؟ اس رنگ روپ کی عورتوں سے تو ویسے بھی میں نے کبھی کوئی غرض نہ رکھی تھی۔ عابدہ، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہائے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ خوشی سے بولی۔ کئی باتوں کا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ اس کی گالوں میں 8 سالہ لڑکی جیسے گڑے پڑ گئے۔ یہ میرے لیے اتنی نئی بات تھی۔ میں نے عرصہ سے ایسی کوئی عورت نہ دیکھی تھی جس کے گالوں سے مسکراتے وقت گڑے پڑتے ہوں۔ مجھے مرد کی ٹھوڑی اور عورت کے گالوں کے گڑے قطعاً پسند نہیں۔ اس طرح مجھے ان کے چہروں پر بلا وجہ چبھ نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ نیچے کیوں نہیں آتے؟ سب لوگوں میں کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ بس شروع سے میرا محاورہ نہیں۔ میں کبھی رشتہ داروں میں بیٹھا نہیں۔ ان سے بات کرنے کا مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ رشتہ دار مارے گا تو چھاؤں میں تو پھینکے گا۔ میں ایسے بند سوچوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ رسم و رواج، محاورے، شگون، جکڑ بند عادتوں کی سخت تربیت میں پلی لگتی تھی۔ اس کی ساری سوچ میں کہیں اپنی سوچ کا شائبہ تک نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی دبدبہ، دوہرے راستے اور بلا وجہ فکر کرنے سے آشنا ہی نہ رہی ہو۔ میرے لیے ایسی شخصیت تباہ کن حد تک بور کرنے والی اور نئی تھی۔ بری بات ہے ایک ہی گھر میں رہنا اور اجنبیوں کی طرح رہنا۔ بری بات تو ضرور ہے، لیکن کچھ بری باتوں پر گھر والوں کا سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ پردہ سی کر اس نے پیتل کے راڈ اس میں پرو دی۔ دیکھیں دونوں طرف آپ لکڑی کے بریکٹ لگوا لیں، پھر دروازہ اندر کھلے چاہے باہر، یہ پیتل کا ڈنڈا نہیں گرے گا۔ حیرانی کی بات ہے یہ چھوٹی سی پریکٹیکل بات مجھے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اچھا جی، اس کا حکم ماننے میں مجھے ہلکی سے لذت ملنے لگی تھی۔ فیروزی رنگ آپ کو پسند ہے؟ پتہ نہیں۔ آپ کو پسند ہوگا تو آپ نے یہ پردہ خریدا نا۔ میں نے یہ پردہ پسند کی وجہ سے نہیں خریدا تھا، لیکن یہ بات میں اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ بڑا گندا رنگ ہے، آتشی گلابی اور فیروزی۔ پردوں کے لیے یہ رنگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، پردوں کے لیے کوئی خاص رنگ ہوتے ہیں؟ اور کیا، میں نے آج تک ہر لڑکی میں سیمی کو دیکھا تھا۔ سیمی انگریزی اشتہاروں میں سے نکلی ہوئی لڑکی تھی۔ ہفتوں غسل نہ کرنے کے باوجود وہ کبھی میلی نہیں لگی۔ وہ آرٹ پیپر پر چھپے ہوئے متن جیسی تھی۔ اس وقت میرے سامنے متوسط طبقے کی ایک گرہستن بیٹھی تھی جس کا جسم چوکی پر بیٹھ کر لکڑی کی ڈوئی چلانے کا عادی تھا۔ اس کے گھٹنے، ٹخنے، ہاتھ اور پاؤں سب آٹا گوندنے کی غمازی کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دبلی تھی، لیکن اس کا جسم جائز جگہوں پر ایسے ابھرا ہوا تھا کہ وہ گول گول اور چربیلی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے کندھے، کولے، ٹخنے، کلائیاں سب بھاری تھے۔ پیٹ نہیں تھا، لیکن پشت سے کمر چوڑی تھی۔ عابدہ کو ماڈرن لباس کا سلیقہ نہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے پھولوں کے پرنٹ کا نائلونی سوٹ پہن رکھا تھا۔ بازو چوڑیوں سے لبالب بھرے تھے۔ ناک میں چھوٹی سی تیلی تھی۔ چوڑیوں کے باوجود اس نے گھڑی بھی باندھ رکھی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ جب بھی تیار ہوتی ہے کثرت سے ہوتی ہے، اور اسی کثرت کی وجہ سے وہ بیہودہ لگتی ہے۔ جب کبھی وہ بغیر تیار ہوئے بے دھیانی آتی خوبصورت لگتی، لیکن بنی ٹھنی عابدہ برتھ ڈے کیک تھا جس کو دیکھ کر دل یکدم اداسی سے بھر جاتا ہے۔ آپ بھابھی سے پوچھ لیں، میں کسی کا کام نہیں کرتی، پر آپ کا کمرہ دیکھ کر ترس آ گیا، اسی لیے پردہ سیا ہے میں نے۔ شکریہ، ترس کا بھی اور پردے کا بھی، میں نے جواب دیا۔ جس روز میں آپ کے گھر آئی تھی اس روز مجھے آپ پر بھی ترس آیا تھا بڑا۔ کیوں؟ آپ گھر کے سامنے کھڑے تھے، ہماری ٹیکسی والے نے موڑ سے ہارن دیا، لیکن آپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، کھڑے رہے۔ میں نے سوچا یہ آدمی تو پاگل ہے، سڑک کے درمیان کھڑا آسمان دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک دبی سی سانس لی۔ پھر ٹیکسی والے نے آپ سے 2 قدم ادھر زور سے بریک ماری، آپ تو بری طرح گرے۔ میرا تو ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا ہے نا۔ اچھا ترس ہے آپ کا۔ اب وہ دوبارہ ہنس رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گڑوں میں گر رہے تھے۔ اس کے جسم کے وافر حصوں کا گوشت جیلی کی طرح ہل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سڑک پر تھوک پھینکی۔ دور تک میں اپنی تھوک کا نگاہوں سے تعاقب کرتا رہا۔ پتہ میں دل کی بری نہیں، پر اگر کوئی میرے سامنے گر جائے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ میں کروں کیا؟ ایک دفعہ میرے ابا جی دہی لائے۔ مغرب کی نماز کے بعد ڈیوڑی میں پڑی ہوئی تھی چوکی، باہر روشنی تھی۔ ڈیوڑی میں کچھ تو شام کا اندھیرا تھا، کچھ بندھی ہوئی بھینس کی وجہ سے کم نظر آتا تھا۔ ابا جی
پیالہ پکڑے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے تو لگے چوکی میں. دہی نہیں گرا, صرف ابا جی کے ہاتھ سے پیالہ گر کر چکر لگاتا عین بھینس کی کھرلی کے سامنے جا پہنچا. ابا جی جو تھے نا, وہ منہ کے بل چوکی پر گرے, دونوں ہاتھ باہر ٹھوڑی باہر کو نکلی ہوئی اس طرح. وہ میرے پلنگ پر اوندھی لیٹ گئی. ابھی ابا جی کی طرح وہ ٹھیک سے ٹوڑی اور بازو دکھا بھی نہ سکی تھی کہ ایک بار پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا. وہ دیر تک جیلی فش کی طرح پلنگ پر ہلتی رہی. جب ہنسی کا دورہ کم ہوا تو وہ منہ سے آنسو پوچھتی اٹھی اور بولی, پتہ ہے نا پیالے کو خراش آئی نہ ابا جی کو, پر بھینس کے مزے ہو گئے. اس نے منہ جھکایا اور دہی چاٹنے لگی. اماں دور سے آوازیں دیتی آئیں, کم بخت دہی اٹھاؤ دہی, لیکن میں تو مارے ہنسی کے ڈیوڑی میں بیٹھ گئی. ابا جی اندر چلے گئے. پیالہ اٹھایا گیا, لیکن میں دیر تک بیٹھی ہنستی رہی وہاں اکیلی. آبدہ جب بھی ہنستی تو اکیلی شروع ہو جاتی. میری ہنسی جب بند بھی ہو جاتی تب بھی وہ ہنستی رہتی اکیلی. ایسے میں اس کا جسم, پیٹ, کولے, دانت, آنکھیں سب ہنستی رہتی تھی. بڑی دیر بعد جب حالات نارمل ہوئے تو اس نے حیرانی سے پوچھا, آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ کس بات پر؟ ابا جی کے گرنے پر. میں عموماً کم ہنستا ہوں. اس نے خشک سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی, سولت باجی ٹھیک کہتی ہیں, کتابوں نے آپ کے دماغ میں فطور بھر دیا ہے. یہ سب اکیلے بیٹھے رہنے کا نتیجہ ہے. ہم دونوں چپ رہ گئے. بڑی دیر تک وہ پردے کو ٹانگ کر نچلی طرف سے نفا سیتی رہی. باجی سولت مجھے کچھ بتا رہی تھیں. مجھے ہلکا سا پسینہ آ گیا. میں سمجھتا تھا کہ جس طرح میں اپنے بھائی کے خاندان سے کٹا ہوا ہوں, اسی طرح وہ لوگ بھی مجھ سے مکمل لا تعلقی کا وقت گزار رہے ہوں گے. کیا؟ وہ پھر ہنسنے لگی. کیا سنا ہے آپ نے؟ بس کچھ. اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس کے ہاتھ سے سوئی دھاگا چھین لوں اور اسے سلام کر کے رخصت کر دوں, لیکن وہ ایک بھاری شیرنی کی طرح دروازے کے وسط میں بیٹھی اس توجہ سے سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی کہ اس کی گہری شربتی آنکھیں بھینگی نظر آتی تھیں. اس وقت میں اثر نو آفتاب کو خط لکھنا چاہتا تھا. اس مشغلے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی, لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے کمرے سے نکال دیتا. پھر بھی کیا سنا ہے آپ نے؟ بڑی دیر کے بعد میں نے سوال کیا. اس نے چترائی سے مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولی, خیر اس عمر میں لڑکیوں کا چکر ہوتا ہی ہے نا؟ کون سی لڑکی؟ بھابھی بتا رہی تھی. آخر کیا بتا رہی تھی بھابھی سولت؟ وہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی ہے نا؟ اس کے کسی اور لڑکے سے بھی تعلقات تھے ہے نا؟ یہ 2-3 جگہ تعلقات ہو کیسے جاتے ہیں بھلا؟ میرے کان لہو کی وافر گردش سے سنسنانے لگے. میں آج تک یہی سمجھتا تھا کہ جو کچھ میرے اندر اور باہر ہوتا ہے اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. آپ کو پتا تھا کہ اس کے تعلقات کسی اور سے ہیں پتا تھا آپ کو؟ آبدہ نے سوال کیا. میں اس اجنبی عورت کی باتوں کا جواب نہ دینا چاہتا تھا, لیکن اس کی آنکھیں مکمل استفسار تھیں. میں نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا. ہائے, جب آپ کو پتا تھا کہ وہ کسی اور سے ملی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے تھے؟ دفع کرنا تھا ایسی دو مہی کو. آبدہ کا لہجہ مڈل کلاس کی عورت کا تھا. اس میں نزاکت, وزاداری, بناوٹ اور رکھ رکھاؤ نام کو نہ تھا. میں سیمی کے وجود کے ساتھ ملی ہوئی کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا. دفعہ دور, کسی کا جھوٹا کھانا, ایسے تو روزہ ہی اچھا. ہاں, یہ حرام کاری ہوتی ہے سیدھی, چاہے آپ تعلیم یافتہ لوگ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں. اچھا سا حرام سے اللہ نے منع کیا ہے. میں نے سر جھکا لیا. پھر کچھ دیر بعد بولا, آبدہ, کبھی کبھی انسان اندر سے کئی مرتبہ دفعہ دور کہتا رہتا ہے, لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ حرام آہستہ آہستہ اس کے سارے لہو میں سرایت کر جاتا ہے. اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا, پھر کھینچ کر راڈ اتاری اور دونوں پردے ڈنڈے سے اتار کر کندھے پر ڈال لیے. پردے میں نے کچے کر لیے ہیں, ذرا ان پر مشین چلا دوں ورنہ سلائی ادھر جائے گی. آپ بریکٹ ضرور ٹھیک کرا لیں. وہ دروازے کو ننگا چھوڑ کر نیچے چلی گئی. پہلی ملاقات میں میرے اور اس کے درمیان ایک ایسا ٹاپک برہنہ ہو گیا کہ اب اس مردے کو دوبارہ قبر کے اندر بند کرنا میرے بس کی بات نہ رہی. اس کے چلے جانے کے بعد میں دیر تک اس بات پر پچھتاتا رہا کہ میں نے سرے سے اس بات کا اقرار ہی کیوں کیا. ایک تختہ جیسی سپاٹ عورت سے اپنے دیوانے پن کی بات ہی کیوں کی. لیکن بیج مٹی میں مل چکا تھا, اب اس کی رویدگی ہی کا انتظار ممکن تھا. آج میں سوچتا ہوں کہ کسی شخص کے حالات بیان کرنے سے, اس کا حلیہ بتانے سے, اس کی عادات اور سیرت سمجھا دینے سے وہ انسان کبھی سمجھ میں نہیں آتا وہ کن ماں باپ کا بیٹا تھا
اس کے بہن بھائی کتنے تھے، بچپن مسرت میں گزرا یا جوانی عیاشی میں گزاری. اگر کسی شخص کا سارا روز نامچہ بما اس کی تصویروں کے بھی پیش کر دیا جائے تو بھی وہ شخص مکمل بھید رہے گا. اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ بھی جائیں اور اس کی شخصیت کے متعلق ایک نظریہ قائم کرنے میں کامیاب بھی رہیں تو بھی یہ بھید کبھی نہ کھل سکے گا کہ وہ شخص ویسا کیوں ہوا اور کیوں بنا. غریبی کے اثرات مختلف لوگوں پر مختلف طور پر کیوں مرتب ہوتے ہیں؟ ایک ہی ماحول میں پلنے والے اتنے جدا جدا راستوں پر کیوں جا نکلتے ہیں؟ دراصل میں عابدہ کو شروع سے آنکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کبھی کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکا. وہ بڑی معمولی عورت تھی، بلکہ ٹائپ کی حد تک مڈل کلاس تھی. اس کے باوجود وہ اس قدر معمولی بھی نہ تھی جیسے سلیٹ کی خاکی سطح میں کہیں کہیں چمکدار ابرق لگا ہو، جیسے سلیٹ گندی ہو تو نظر نہ آئے، صاف ہو تو چمکنے لگے، کبھی یہاں کبھی وہاں. میں نہیں جانتا کہ اس کا ماحول اس پر کہاں تک اثر انداز ہوا تھا. اس کی جبلتیں، خصائص، پیدائشی اور صاف ورثہ میں ملی ہوئی خاصیتیں اور درماندگیاں کیا تھیں؟ وہ کہاں تک اپنے جینز کے ہاتھوں مجبور تھی؟ کیونکہ اس کا دل رسم و رواج، مذہبی پابندی، کم علمی اور ایک خاص معاشی ڈھب کی وجہ سے بڑا سخت تھا. دراصل اس کا قلب جس میں وہ ڈھلی تھی اتنا مضبوط تھا کہ مجھے کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ موم کی بنی ہے کہ پتھر کی. یہ بات صرف عابدہ پر ہی صادق نہیں آتی بلکہ ہم سب پر یہی اصول چلتا ہے. اپنی اندرونی اور بیرونی مسافت کا رد عمل ہم سب پر اسی قدر گونا گو ہوتا ہے کہ کسی انسان کے متعلق پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دراصل وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ کیا تھا، کیا ہے اور کیا بن جائے گا. اسی لیے عابدہ کو میں خود سمجھنا اور پھر آپ تک پہنچانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن سہولت کی وجہ سے آپ میری بات مان لیجئے کہ وہ ایک معمولی عورت تھی. اس کے نظریات، بول چال، سوچ، مذہبی عقائد سب پر مڈل کلاس کی چھاپ گز پرنٹ کی ہوئی تھی. عابدہ کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم چونکا دینے والی نہ تھی. بدی اور نیکی کا تصور اس کے ذہن میں الگ الگ خانوں میں بند تھا. یوں سمجھیے وہ ایک پاکٹ سائز بہشتی زیور تھا. ڈر جاتی تو آیت الکرسی پڑھنے لگتی، خیالات غلط راستے پر گھسیٹتے تو سورہ ناس پڑھ کر سینے پر دم کر لیتی. اس میں خاص قسم کی پریکٹیکل عقل تھی. اشیاء خوردنی کی قیمتیں، ٹرینوں کے کرائے اور اوقات، موسمی پھلوں کی گرم سرد خاصیتیں، کپڑوں کا ناقص اور بڑھیا پن جانچنے کے سادہ طریقے، زیور کو دھلوانے کے فائدے اور نقصانات، رشتوں کے متعلق محاورے، رسومات کی درست بجا آوری، ایسے ہی کئی معاملات میں اس کی رائے پختہ تھی. ان باتوں میں اپنی رائے کے خلاف وہ کچھ سن نہیں سکتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور بات میں دلچسپی لینا اس کے بس کی بات نہ تھی. میں مغربی تعلیم کا پروردہ تھا. میں ان تمام باتوں پر غور کرنے کا عادی تھا جو حسیات کے قابو میں نہیں آتی. انہی خیال پرستیوں نے میرے وجود کے اندر کئی قسم کے جالے اتارے تھے اور ان کو اتار کر نئے پھندے لٹکا دیے تھے. میں ہیکسلے، کانٹ، اینگل، فرائڈ، ایڈلر اور یونگ کی باتیں سننے کا شوقین تھا. مجھے یونانی فلسفہ سے لے کر ماڈرن وقت تک کے کئی غیر حل شدہ مسائل پر حیرت کی نگاہ ڈالنے کی عادت تھی. میں چونکہ سوشیالوجی کا طالب علم بھی رہا تھا اس لیے میں سوسائٹی کی مائع حیثیت کو غور سے پرکھنے کا عادی تھا. ہوپی قبیلہ کے رسم و رواج، کینیا میں شادی کا رنگ، مصر کی تہذیب میں عورت کا رتبہ، تھائی لینڈ میں رہن سہن کے طریقے، الاسکا کے باشندوں میں شکار کے روایات پر مبنی زندگی، وسط ایشیا میں پامیر کی چوٹیوں پر بسنے والوں کی معاشی بدحالی سے پیدا ہونے والی رسومات، جاپان میں ہیرا کیری سے لے کر ماڈرن الیکٹرانک عہد تک پہنچنے والی سائیکی، ہوائی، فلپائن، ملائیشیا، کریٹ، مناکو، سائپرس، سری لنکا جیسے جزیروں کی سمندر سے قریبی وابستگی کے باعث سوسائٹی میں ایک مترنم لہر در لہر جادو بھی مسحور کیے رکھتا تھا. میں گروپ شادی، تعدد ازواج، محرمات کے ساتھ مباشرت سے ابھرنے والے مختلف سوالات کا جواب ڈھونڈتا رہتا تھا. عابدہ ان تمام باتوں سے ناآشنا تھی. اس کے امر اور نہیں بالکل فکس تھے. ہماری سوچ مختلف سمتوں میں چلتی تھی. اس کے باوجود ہم دونوں میں ایک رابطہ پیدا ہو گیا جیسے ریل کے متوازی پٹریوں میں ہوتا ہے. فرق صرف اس قدر تھا کہ اس کی پٹری شمالاً جنوباً بچھی تھی اور ڈیلٹا بنا کر عین سمندر میں گرتی تھی اور میں جنوب سے شمال کی طرف دیکھنے کا عادی تھا جس کے سرے پر صبح کا ستارہ ڈوبتا ہے
اور برفیلے پہاڑوں سے روشنی آواز بن کر برآمد ہوتی ہے۔